السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ آج کی بوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہونے کے بجائے دن پر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے نوکنڈی میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا اور یہ حملہ لگ بھگ اسی طرح تھا جس طرح پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا تھا۔ دونوں کی سیم ہی اسٹریٹجی تھی، لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال رائز ہوتا ہے کہ حملوں کی نوعیت میں اضافے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پھر چپ ہے، پاکستان کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن افغانستان کی طرف سے سخت رد عمل آ رہا ہے۔ افغانستان اسی طرح کے حملے اٹیکس کروا رہا ہے اور وہاں سے کوئی اس طرح کی پیش رفت بھی نہیں آئی پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال اس قدر سنگین ہو گئی ہے کہ گورنر راج لگانے کی بات چل رہی ہے۔ ہم آج کی بوڈ کاسٹ میں یہ جانیں گے کیا واقعی گورنر راج لگے گا، اور گورنر راج کی ایسی کیا ہی وجہ ہو سکتی ہے، ایسی کیا ہی حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ گورنر راج لگنے کی بات چل رہی ہے۔ آج کی بوڈ کاسٹ میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار مشتاق یوسف سعید۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ مشتاق سر، پہلے تو خیبر پختونخوا کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حالات اس قدر سنگین ہو گئے ہیں کہ گورنر راج کی بات چل رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا واقعی گورنر راج لگے گا، اور اگر گورنر راج لگنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کی کیا پیچھے وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ وریشا۔ یہ میرے خیال میں شاید آپ کے علم میں ہے کہ جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے تو تب سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو سارا فوکس تھا وہ خان صاحب کی رہائی پہ تھا۔ بالکل، انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی، مظاہرے کیے، جلوس نکالے، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اب پھر ان کو نے وزیر اعلیٰ بھی تبدیل کر دیا۔ نیا جو وزیر اعلیٰ ہے کافی ینگ ہے، انرجیٹک ہے، اور امید یہ تھی کہ شاید یہ جو اس صوبے میں گورننس کے سنگین مسائل ہیں اور اس وقت لوگوں کے جو مسائل ہیں، صوبے کے جو مسائل ہیں، یہ ان کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے یہ ذمہ داری انہیں مظاہروں کی اور پارٹی کی اور خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ایک مومنٹم انہوں نے بنایا تھا، وہ جنید اکبر صاحب جو صوبائی صدر ہیں وہ ان کے حوالے ہوگی۔ لیکن یہ پارٹی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں گروپ بندی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف لوگ سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر جب وزیر اعلیٰ بنتا ہے کوئی اور وہ صوبے کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کرتا ہے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے اس طرح متحرک نہیں ہوتا، تو پھر ان کے خلاف پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی سروائیول کے لیے چیف منسٹر جو ہے پھر سب کو چھوڑ کے وہ اسلام آباد کی طرف دیکھتا ہے، زیادہ تر ان کا وہاں پہ وقت گزارتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ہمارے نئے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں اڈیالہ جیل کے باہر رات بھی گزاری۔ بالکل جی۔ تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو حمایت حاصل ہو، کیونکہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ان کو ووٹ جو ملا ہے وہ صرف خان صاحب کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اس وقت صوبہ بہت ہی مشکلات میں گرا ہوا ہے۔ کل جب انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی مظاہرہ کریں گے، دھرنا دیں گے، پھر ہم جائیں گے اڈیالہ جیل کے سامنے بھی ہمارا مظاہرہ ہوگا جمعرات کو، تو پریس کانفرنس میں بھی موجود تھا۔ تو میں نے خود پوچھا وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو ہمارا صوبے کا جو آدھا حصہ ہے یعنی جنوبی اضلاع، وہ عملاً آپ کھو چکے ہیں، یعنی دن کو آپ کی حکومت کا ریٹ ہوتا ہے 100 کارڈ برائے نام، سن سیٹ کے بعد یعنی شام کے بعد جو ہے اور لوگ آ جاتے ہیں مسلح لوگ، اور ان کی حکومت ہوتی ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ صوبے کے معاملات پہ، سیکورٹی معاملات پہ جو مسائل یہاں پہ ہیں، لائن آرڈر کے علاوہ جو بنیادی مسائل ہے روزگاری کے، مہنگائی کے، اس کی طرف بھی توجہ دیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی علاقہ نہیں کھویا، اور یہ جب ہماری تیسری گورنمنٹ بنی ہے، ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کام کیا ہے، ہم نے ڈیلیور کیا ہے، اس لیے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ حالانکہ ہماری آنکھیں ترس گئی، صوبے کے عوام کی آنکھیں ترس گئی کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے اور اس سے پہلے جو محمود خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ایک بھی میگا پروجیکٹ کا افتتاح نہیں کیا، نہ بنیاد رکھی۔ محمود خان صاحب نے 4 سال میں، ابھی جب یہ 2 سال ہو گئے ان کی، کسی بھی حصے میں انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ کی نہ بنیاد رکھی ہے، نہ انہوں نے افتتاح کیا ہے، کیونکہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں اور پنڈی میں جو خان صاحب ہیں ان کی رہائی پہ ہے۔ گورنر راج کی جو باتیں ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے خیال میں ان کے اوپر دباؤ بھی ہے
کہ آپ ٹھیک ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنر دباؤ ہے جی کن کے اوپر دباؤ یہ اور یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہے سہیل افریدی کہ آپ جو ہے جو ریڈ لائن ہے وہ کراس کر رہے ہیں, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صبح کے معاملات ایسا ہے کہ شاید کوئی جو ہے کوئی کام یا چیز جو ہے خارج الامکان نہیں ہے, تو اس لیے میرے خیال میں لیکن وہ 2 مہینے کے لیے ہو سکتی ہے, اور وہ بھی گورنر صدر کو لکھ سکتا ہے جب حالات دہائی ناگزیر ہو, اور پھر صدر خود بھی کر سکتے ہیں ایسا 2 مہینے کے لیے, تو اور پھر اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن کل وفاقی وزیر ہیں, ساری اسٹیٹ منسٹر ہیں لا کے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ صوبے کے حالات انتہائی خراب ہے, جو وزیر اعلیٰ ہے, جو حکومت ہے, ان کے مرکز کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, تو اس لیے یہ جو ہے تجویز زیر غور ہے. اچھا سر, آپ کا یہی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں, تو کیا لگتا نہیں ہے کہ وہ اگر اسلام آباد میں دھرنا دے رہے ہیں تو دیکھا جائے پاکستان خیبر پختونخوا کے حالات کس قدر سنگین چل رہے ہیں. دوسری بات, وفاق نے ابھی پیسے دیے ہیں وزیر اعلیٰ کو, کیا کہیں گے کہ وہ اس میں کوئی کام وغیرہ کریں گے خیبر پختونخوا کے لیے یا نہیں؟ یہ انہوں نے کل جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے گلہ بھی کیا کہ جو قبائلی علاقے خیبر پختونخوا میں شامل ہو گئے ہیں, تو NFC میں جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ میں نہیں دیا گیا 2018 کے بعد, اور بقول ان کے یہ تقریباً 1350 ارب روپے ہیں, یہ کافی اماؤنٹ ہے. دوسرا انہوں نے گلہ کیا کہ ساری جو پیسے ہیں NFC کے جو ہمارا حصہ بنتا ہے باقی صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اور یہ میرے خیال میں کافی عرصے سے جب ان کی حکومت بنی ہے تو یہ شکایت ہم سن رہے ہیں کہ وفاق جو ہے تعاون نہیں کر رہا. میرے خیال میں وفاق کو بھی تعاون کرنا چاہیے, اور ان کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے, اس صوبے کے عوام پہ رحم کرنا چاہیے, ترس کرنا چاہیے کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں نا. تو ان کو شاید احساس نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کام کریں نہ کریں, ووٹ آپ کو خان صاحب کے نام پر ملے گا, تو اس لیے ان کا سارا جو فوکس ہے وہ خان صاحب اور ان کی بہنوں کو خوش کرنے کے لیے اس پہ ہے. اچھا سر, اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہ آ جاتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کیسے چل رہے ہیں. بلوچستان پہ PFC ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا, سیم ہی اسٹریٹجی سے حملہ کیا گیا. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ تمام جو دہشت گرد ہیں ایک ہی ہیں؟ میرے خیال میں مختلف گروپس ہیں, لیکن جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ سب اس وقت اکٹھے ہو چکے ہیں, اور وہ بلوچستان میں ہو, خیبر پختونخوا میں ہو, ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پہ ہو, سب کا جو ایجنڈا ہے وہ مشترکہ ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف لڑے, ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے, اور ان کو جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ خواہ اسماعیل خان میں ہو, بنو میں ہو, کوارٹ میں ہو, جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے. تو میرے خیال میں نئی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ جو انہوں نے ابھی پیٹرن چینج کیا ہے کہ جو پشاور میں 24 نومبر کو انہوں نے FC ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا, تو یہ ابھی جو لوگ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں, تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ خودکش عملاؤں کے پاس کوئی سیل فون نہیں تھا, انہیں موبائل فون ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ کسی سے رابطہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس علاقے سے اور اس ہیڈ کوارٹر کے اندرون جتنے بھی حصے تھے ان سے واقف تھے. اور بڑی حیران کن بات یہ ہے وریشا کہ اسی FC ہیڈ کوارٹر میں ہفتے میں 2 دن پریڈ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جمعرات کو اور ایک پیر کے دن, اور ان کو پتہ بھی تھا کہ آج پیر کا دن ہے اور یہ اس لیے وہاں پہ آئے تھے, اور ان کو ٹائم کا بھی پتہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ پریڈ ہوتی ہے. تو یہ تو بڑی بچت ہو گئی کہ تقریباً 450 لوگ جو ہیں وہ اندر موجود تھے, اور وہ ان کو ناکام ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کافی کچھ چینج کیا ہے, اور یہ سیکھ رہے ہیں نا, یہ ملیٹنٹ گروپ سیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ پاکستان کی سیکورٹی اداروں کے لیے بھی چیلنج ہے, اور ان کے پاس جب یہ ہیلیکاپٹر آئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ڈرون استعمال کر رہے ہیں, تو یہ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ اپنے مخالفین کو بھی ہدف بناتے ہیں, اس سے جو پولیس ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کو بھی ہدف بناتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مبالغہ ہے کہ بغیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے زیادہ تر حصوں میں ملیٹنٹ گروپ جو ہے کافی منظم ہے اور کافی مضبوط ہے. کیا لگتا ہے کہ یہ حملوں کی نوعیت میں اور بھی اضافہ ہوگا؟ ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں انتہائی کشیدہ ہیں, اور کوئی جو ہے انڈیکیشن نہیں ہے
مستقبل قریب میں، کیونکہ دوحہ میں بات چیت ہوئی، پھر استنبول میں بات چیت ہوئی، ہاں وہ ناکام ہوئی. تو میرے خیال میں یہ صرف ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ممالک کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی بھی ناکامی ہے کہ یہ جو اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور ہم اس کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں. بارڈر جو ہے ہمارا وہ تقریباً 12 اکتوبر سے بند ہے، تو لوگوں کو بہت مشکلات ہیں، پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی. سردی وہاں پہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال میں بات چیت کرنا چاہیے. بات چیت جو ہے مسائل کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے. لیکن بات چیت کی بات آپ نے کی ہے، لیکن بات چیت ہم نے دیکھا جائے ہر طرح سے ہم نے بات چیت کی ہے، ہر طرح سے ہم نے پہل کی ہے. چونکہ سر آپ افغان امور کے ماہر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا رابطہ بھی ہے افغانستان سے، کیا کہیں گے کہ افغانستان میں کیسے چل رہے ہیں پاکستان کے لیے، کیا سوچتے ہیں وہ، آیا وہ پاکستان سے دوبارہ رابطے ٹھیک کرنے میں کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ دوستانہ ہوں. اور یہ کافی عرصے سے بدقسمتی سے کبھی یہ اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دوبارہ پھر یہ قسم کشمکش آ جاتی ہے. تو جو ہمارے تاجر برادری ہے ان کو بھی کافی تکلیف ہے اس وقت. بہت ساری جو ہمارے گاڑیاں کڑی ہے سامان سے بھرے ہے، وہ بھی سامان خراب ہوا ہے. تو لوگ تو چاہتے ہیں دونوں ممالک میں، لیکن اصل میں جن لوگوں کے پاس اختیار ہے افغانستان میں اور پاکستان میں، وہ اس وقت آپس میں بیٹھ نہیں رہے. تو میرے خیال میں پولیٹیکل لوگوں کو آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ لیڈرشپ ہے افغانستان میں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو باقی آپ بے شک ساری دنیا سے تعلقات اچھے بنائے، لیکن یہ آپ کے ہمسائے بھی ہے، اور ہمسایہ وہ ہمسایہ کہ جس نے 40 سال افغانوں کے لیے اپنے دروازے کھولے، ہر طرح کی اور افغانوں کو ایسے مراتے پاکستان میں کہ وہ جس شہر میں گئے، جہاں جو بزنس انہوں نے کھولا بغیر ٹیکس، کسی نے ان کو نہیں روکا. تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ مشتاق سر آپ کا اور آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.